مضمون کو، آج کے مضمون کو ایک منزل دینا چاہ رہا ہوں۔ منصب، توجہ، منصب اختلافی ہو سکتے ہیں مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، حاصل جملہ ہے اب تک کی محنت کا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کچھ لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، مگر وہی کہتے ہیں کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ قیامت میں مولا کائنات، گویا میں اپنے سنی بھائیوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، قیامت میں گویا علی محشر کے دولہا ہوں گے، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، امت مصطفیٰ کی سالاری کر رہے ہوں گے اور امت میں لوگوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر کوئی پہنچ گیا جنت کے دروازے پہ تو جنت کا داروغہ کہے گا علی کی تحریر کہاں ہے؟ جی حدیث سے سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ جنت کا داروغہ کہے گا علی کی تحریر لے کر آؤ۔ جس کے پاس مولا علی کا نوشتہ ہوگا، جس کے پاس علی کے دستخط ہوں گے، علی لکھیں گے کہ یہ در جنتی ہے، وہ جنت میں جا سکے گا، ورنہ جنت اسے قبول نہیں کرے گی۔ ویسے بھی میرے عزیزو جنت کے دروازے تک تو پہنچے گا ہی وہ کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ یہ سنی شیعہ کتابوں میں حدیث ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو دروازے پر لکھا نظر آئے گا جو ساری زندگی وہ دنیا میں بولتا آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازے، 8 پر یہ کلمہ لکھا ہے۔ اہل سنت عالم دین کی کتاب کا حوالہ یاد کر کے چلے جائیے، بتائیے میرے بھائیوں کو، الفرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب، سنی عالم دین محدث، وہ سنی نہیں ہمارے بھی عالم ہیں جی، یہ تقسیم بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، عالم ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، شافعی لکھتے ہیں، مالکی لکھتے ہیں جی، اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل نہیں کرتے، لیکن عالم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں پہ یہ کلمہ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ جب کنڈی بجتی ہے تو بجنے سے آواز نکلتی ہے، یا علی یا علی۔ حدیث کہتی ہے کہ جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو تیز ہواؤں کی آواز علی علی ہے۔ جنت کی ہواؤں کی آواز صدائے سرسر نہیں ہے، جنت کی ہواؤں کی آواز علی علی ہے۔ اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے، یہ سب حدیثیں ہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں، اور ان مخملی پردوں پہ جو نگار بنے ہوئے ہیں، جو نقش بنے ہوئے ہیں، جو کڑھائی ہوئی ہے، وہ مخملی پردوں پہ علی علی کی کڑھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھی ہمیں اس محفل و مجلس میں دل زیادہ لگتا ہے جس میں علی علی ہو۔ بھائی مجمع میں تو ہر مزاج کے لوگ ہیں، تو مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں کوئی تبصرہ کروں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اتنا ضرور طے ہے کہ اس گھرانے کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، اور عظمت کا کوئی ایک عنوان نہیں ہے جو یہاں کمال کے نہ ہو۔ عظمتوں کے عناوین میں ایک یہ ہے کہ لما صبروا، وہ صابر ہوتے ہیں۔ صبر انسان کے قد کو بلند کرتا ہے، انسان کی حیثیت بلند ہو جاتی ہے جب وہ صابر ہو، اس میں مضبوطی، اعصاب
پر کنٹرول، اپنے نظریے پر استقامت، اپنے عمل پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر کے مفاہیم ہیں۔ میدان چھوڑ کے نہ جانا، بلکہ میدان میں ڈٹ کے جم کے رہنا۔ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد یہ کون حسین ہے جن کے نام پہ ہر جگہ مجمع لگا ہوا ہے؟ ہم عقیدت مارے بھی ہیں اور فطرت کی پیاس بجھانے والے بھی ہیں۔ یہ فطرت کی پیاس کی تسکین ہے کہ ہمیں کربلا والوں کی یاد سکون پہنچاتی ہے، ذوق در ذوق، شوق در شوق، دل سے نیتوں کی سچائی کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں لوگوں کا جو بڑے لوگ تھے، ان عظیم لوگوں میں اہل بیت تو اہل بیت، ان کے تو خون کا اثر تھا، ان کے ہاں تو شیر زہرا کا اثر تھا، ان کے ہاں تو وحی الہی سے دھلی زبان کا اثر تھا۔ مگر سلام اور درود ہو حسین کے ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی استقامت کے ذریعے، اپنی اعلیٰ فکری کے ذریعے، اپنی مضبوطی کے ذریعے امام حسین کی کربلا کو دائم الامر قرار دیا ہے۔ آج 4 محرم ہے، چلیے ذرا کربلا چلتے ہیں۔ حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں۔ بہن زینب، تم نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا بھائی، یزیدی لشکر میں اضافے پہ اضافہ ہے، کیا آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کوئی نہیں جو آپ کی مدد کو آئے؟ یہ گھرانہ تعداد کی بنیاد پر تو تعداد پر بھروسہ کرنے والا تو ویسے بھی نہیں ہے، مگر یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ جسے خط لکھ کر بلایا جائے۔ فرمایا بہن، میں نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے۔ ادھر قاصد کوفہ پہنچا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے۔ ہر سال آپ اس تاریخ میں، ان تاریخوں میں یہ باتیں، یہ پیغام سنتے ہیں، سب ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ دستک ہوئی دروازے پر، حبیب نے آواز دے کر کہا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو قاصد نے دروازے کے پیچھے سے آواز دے کر کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ سن سکتے ہیں کہ ایک چاہنے والے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حبیب نے فوراً دروازے کا رخ کیا، دروازہ کھولا، قاصد کو بڑھ کر سلام کیا، اسے بیٹھنے کا کہا کہ حضور پہلے امانت لے لیجئے، اور اس نے اپنے سامان میں سے، اپنے گمبیل میں سے، اپنے سامان میں سے کچھ چیزیں نکالی، اس میں سے ایک خط نکالا۔ میں اس طرف اشارتاً کہہ گیا کہ کیسی کتنی حفاظت سے خط لے کر آیا ہے، یعنی حبیب تک خط پہنچنا یہ خود اس قاصد کا بھی ہنر ہے۔ حبیب نے امام حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا، اسے کھول کر پڑھا تو اس میں بسم اللہ کے بعد لکھا تھا من الحسین بن علی الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر۔ یہ حسین کا خط ہے ایک رجل فقیہ، ایک مرد فقیہ، ایک عالم فقیہ کی جانب، جس کا نام حبیب بن مظاہر ہے۔ سلام کے بعد امام نے لکھا حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، تم جانتے ہو کہ ہماری نبی کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، بس اتنا جان لو کہ میں کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ آخری جملہ، یہ دوسری لائن ہے نا، یہ آخری لائن میں لکھا کہ اور یہ بھی جان لو میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں۔ والسلام حسین ابن علی۔
حبیب اس خط کو لے کے گھر میں داخل ہوئے. زوجہ نے کہا کہ حبیب کیا کہا ہے حسین نے؟ فرمایا کہ حسین کربلا میں دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو سب نے لکھا ہے, سب نے پڑھا ہے کہ قلب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگے میں بڑھاپے میں کیسے مدد کروں گا, میں اس ضعیفی میں حسین کی کیا مدد کروں گا. تو زوجہ کھڑی ہوئی اور کہا پھر مجھے اجازت دو میں چلی جاؤں, اس لیے کہ تم نے ہی تو بتایا ہے کہ وہاں زینب بھی آئی ہوئی ہے. حبیب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں حسین کا ساتھ نہ دوں. اپنے غلام کو بلایا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, اپنے غلام کو بلایا گھوڑا تیار کرو, کوفے کی فلاں منزل پہ جا کے میرا انتظار کرو, حالات غیر مساعد ہیں. بے راہوں سے ہوتے ہوئے حبیب اپنے غلام تک پہنچے, مگر پہنچنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر اور دیکھ لیتے ہیں, اگر میرا مالک نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ دے غربت حسین, کائنات کے امیر پر غلام بھی رحم کر رہے ہیں. فرمایا تو نے میرے مولا حسین پر محبت کا اظہار کیا, میں اسی بات پہ تجھے آزاد کرتا ہوں. پیروں میں گر گیا, کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہا, اب زہرا کے بچوں کی خدمت کا مرحلہ ہے. اجرکم اللہ, مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. حبیب اپنے غلام کو اپنے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے. جیسے ہی کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی, امام حسین نے آواز دی عباس, علی اکبر, آؤ میرے بچوں آؤ, میرا دوست آ رہا ہے. سب نے بڑھ کر امام حسین کے ہمراہ حبیب کا استقبال کیا. امام نے گلے سے لگایا, تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی, درود و سلام کا ورد ہونے لگا. ابھی حبیب کو امام حسین خیمے کے قریب لائے تھے کہ خیمے سے جناب فضہ باہر آئی اور امام حسین سے کچھ کہا تو فرمایا اماں تم خود حبیب سے کہہ دو. فضہ قریب گئی تو حبیب نے جھک کے سلام کیا, جناب زہرا کی کنیز ہے. حبیب نے جھک کر سلام کیا, اے اماں آپ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے. حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا, کہا ہم غلام زادوں کے غلام, اور کہاں زینب بنت علی کا سلام. کربلا کے میدان میں امام حسین جن اصحاب سے مشاورت فرماتے تھے, ہر کچھ دیر کے بعد انہیں بلا کر ان کو ساتھ بٹھاتے تھے. ان میں ایک حبیب کا نام ہے, حبیب ابن مظاہر. حبیب نے کربلا میں امام حسین سے جب اجازت مانگی, امام نے فرمایا حبیب ابھی رکو, اور امام نے تاخیر کی ان کی شہادت میں, یہاں تک کہ حبیب میدان کربلا میں گئے, دشمن کا مقابلہ کیا, بالآخر تنہا لڑ رہے تھے, زخموں سے چور زمین کربلا پر آئے اور امام کو سلام آخر کہا. امام بہت جلدی حبیب کے لاشے پہ پہنچے, حبیب کا لاشا خود اٹھایا, حضرت علی اکبر نے سہارا دیا, عباس علمدار نے سہارا دیا, کئی لوگوں نے حبیب کا لاشا اٹھایا. کہتے ہیں کہ قوی ہیکل وجود تھا, روب جلال والا چہرہ تھا, اور یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے لاشا اٹھا رہے تھے, یا اللہ حسین گواہی دیتا ہے, یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا, یہ حافظ قرآن تھا, یہ تیرے دین کا محافظ تھا. لا کر حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں رکھ دیا. میں نے ایک منزل مصائب کے لیے آپ کو یہاں تک زحمت دی ہے. عزادارو کربلا میں واقعہ گزر گیا. 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا. ظالموں نے نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر اٹھائے ہوئے ہیں. ایک سر جو خولی کے ہاتھ میں ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے. حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کربلا میں شہید نہیں ہوا. جب اس کے بابا کربلا آئے تو وہ سفر میں تھا, واقعہ گزر گیا تو اسے علم ہوا. اب وہ آ رہا ہے کہ کسی طرح اپنے بابا کا لاشا دفنا دے.
اس نے دیکھا کہ نیزے کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، ان سروں میں اس کے بابا حبیب کا سر بھی ہے۔ تو قریب جا کے خولی سے کہا یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے، مجھے دے دے۔ خولی نے کہا اس کا انعام مجھے شام کے دربار میں ملے گا، میں نے بہت بڑے آدمی کا سر اٹھایا ہوا ہے۔ قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں ملے گا میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ نہیں مانا۔ آخر قاسم ابن حبیب نے تیاری کی اور 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ، مجلس مکمل کر رہا ہوں، 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا، خولی سے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا، اور جب سر اٹھا لیا نا تو آواز لگا کے اپنے دوستوں سے کہا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے نہیں لے جا سکتا۔ یہ آواز امام سجاد کے کانوں میں آئی، امام نے بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کو دیکھ کے کہا بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے۔ متوجہ صلی اللہ علیہ